السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن من غير هذا وبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ گیارہواں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی حالتوں کو ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی تھی تو قرآن کو بدلنے کی درخواست کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس آیت کو نہ پڑھو، اس سورت کی تلاوت مت کرو، قرآن مت پڑھو۔ یہ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ وہ کتاب اللہ کو بدلنے کے لیے، اللہ کی آیتوں کی تبدیلی کے لیے انبیاء اکرام سے درخواست کرتے تھے، گزارش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر اللہ کی واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن من غير هذا وبدله، تو وہ لوگ جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ہماری ملاقات سے امید نہیں رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن من غير هذا او بدلہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے کر آتا۔ جو قرآن کی آیت پڑھی جاتی تو مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے؟ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے کر دیا، او بدلہ، یا اس کو تبدیل کرو، یا قرآن کو بدل دو۔ قرآن کی جب باتیں توحید کی آتی تھی، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین کی آتی تھی، حساب و کتاب کی آتی تھی، تو وہ لوگ ان آیتوں کے سلسلے میں شک و شبہ کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ درخواست کرتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے کر کے آؤ، یا پھر ان آیات کو قرآن سے نکال کر کے باہر کر دو۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، میں انہیں اپنے من سے کچھ بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ میں ان آیات کو اپنے من سے، اپنے جی سے کچھ بدل نہیں سکتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو اللہ رب العالمین کہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، میں اسی کی خالص پیروی کرتا ہوں، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر میں عمل کرتا ہوں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو اس بار کا ڈر ہے
میں خوف کھاتا ہوں اپنے رب کے عذاب سے، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں اپنے رب سے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے اور ایک بڑے دن کا جو عذاب ہے میں اس چپیٹ میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ لوگ قرآن کو بدلنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائش کرتے تھے، درخواست کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کریم پر اعتراض یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن کریم پر اعتراض ماضی میں بہت زیادہ ہوا ہے، پہلے کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا ہے، بلکہ بہت سارے ممالک ایسے بھی گزرے ہیں جہاں پر قرآن کریم پر مکمل پابندی لگا کے دی گئی تھی۔ یہاں تو ایک آیت کو، کچھ آیت کو نکالنے کا اعتراض چل رہا ہے، اور مکہ کے مشرک بھی 1400 سال پہلے بھی یہی اعتراضات کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ قرآن کریم پر اعتراض کرنا یہ ایک کافر کا کام ہے۔ مسلمان رہتے ہوئے قرآن کریم پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے، کر لیا تو مسلمان ہی نہیں، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا۔ اسلامی حکومت اگر ہوتی تو اس کی سزا کیا ہے کہ اگر وہ اعتراض کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، پھر سے دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کی گردن مار دی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا کہ جو آدمی قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ اسلامی حکومت میں ایسے آدمی کی سزا قتل ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے آنے کے بعد، قرآن و حدیث کی تعلیم کے آنے کے بعد اس کی پیروی کرنا یہ ایک ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے آنے کے بعد آدمی اس میں منمانی کرتا ہے، اپنی طرف سے اس کا معنی بیان کرتا ہے یا قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ قرآن و حدیث کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور آج ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم آتی ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام صاحب نے ایسا ایسا کہا ہے، فلاں صاحب نے ایسا ایسا کہا ہے۔ یہ بات بہت ہی خطرناک ہے اور یہ قرآن و حدیث کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف لفظوں میں کہتے تھے، جب قرآن کو بدلنے کی فرمائش کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ وحی کی پیروی کرنا یہ ہر ایک مسلمان کی، صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے، اور اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو نہ ماننا یا قرآن و حدیث کی موجودگی میں کسی دوسرے کی بات کرنا، یہ سب قرآن و حدیث کی شان میں بڑی گستاخی ہے۔ اس سے عذاب آتا ہے اور اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی گستاخی اور نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔